بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آمد کتاب کی ہے کہ پروگرام کے تحت ایک نئی کتاب لے کے حاضر ہوں۔ کتاب کا نام ہے یہ روح مدینے والی ہے۔ اس کتاب میں حمدیں، نعتیں اور مناقب شامل ہیں، اور یہ وہ نعتیں ہیں جو ممتاز اور معروف نعت گو شاعر اور نعت نگار اور نعت خوان سید صبیح الدین صبیح رحمانی نے مختلف اوقات میں پڑھی ہے۔ اس کا انتخاب رئیس احمد صاحب نے کیا ہے، جو خود بہت معروف شاعر اور نظامت کار ہیں، اور ARY ٹی وی پہ ان نظامت کاروں میں شامل ہیں جو مستقل طور پہ مختلف محافل کی، مختلف پروگرامز کی ریکارڈنگ کراتے ہیں، اور اس میں وہ رابطہ کاری کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اس کتاب میں ناظرین محترم آغاز میں حمدیں ہیں اور 5 حمدیں شامل کی گئی ہیں۔ اس کتاب میں مجموعی طور پہ صبیح رحمانی کی اپنی نعتیں بھی ہیں جو بہت معروف ہے، حمدیں اور نعتیں، مناقب بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری حصے میں مناقب و متفرقات اور پھر منظوم خراج تحسین پیش کیا گیا ہے صبیح رحمانی کو۔ یہ کتاب اور اس کی اہمیت کو کئی حوالوں سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک تو بجائے خود یہ بہت اہم بات ہے کہ مختلف نعتوں کو جمع کیا جائے اور ان کا ایک اچھا انتخاب کیا جائے، اور اس حوالے سے مختلف ماہرین نعت کی آراء کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے، اور اس میں ایسا ہی کیا گیا ہے۔ اور اس میں 5 حمدوں کے بعد تقریباً 90 نعتیں شامل ہیں، اور جن معروف نعت کو شعراء کا کلام اس میں شامل ہے، اس میں امام بوصیری، مولانا جامی، احمد رضا خان بریلوی، بہزاد لکھنوی، حافظ مظہر الدین اور خالد محمود نقشبندی، پیر نصیر الدین نصیر، حفیظ نازش قادری، مظفر وارثی، اختر لکھنوی، حفیظ طائب، انجم نیازی، ذوقی مظفر نگری، قیس رامپوری، عبدالستار نیازی، اختر کچھوچھوی، سکندر لکھنوی، احمد ندیم قاسمی، منور بدایونی، ریاض مجید، آسی کرنالی، اقبال عظیم، ادیب رائے پوری اور بہت سے اور بھی نعت نگار شامل ہیں۔ اسی طرح مناقب کے حصے میں صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کلام بھی شامل ہے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حسنین پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، اور اس کے علاوہ مختلف اسلامی تہواروں اور مقدس مہینوں کے حوالے سے، مثلا رمضان المبارک کے حوالے سے بھی مناقب شامل ہیں۔ اس کے دیباچے ناظرین محترم جن احوام نے لکھے ہیں ان میں سر فہرست ہیں انوار احمد زئی اور شوکت عابد، ڈاکٹر شہزاد احمد، اور اس کے فلیپ لکھے ہیں ڈاکٹر عزیز احسن، اور پس ورق مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان اور مفتی محمد اکمل مدنی۔ تو انوار احمد زئی نے صبیح رحمانی کی نعت گوئی کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم ان کے عمدہ حسن کلام کی بھی تعریف کی ہے۔
وہ سوچ کر شعر تو کہتے ہیں، مگر بہت سوچ کر اپنی تخلیقات کے لیے ترنم اور لحن کے انتخاب کے روح پرور مرحلوں سے بھی گزرتے ہیں۔ اسی طرح شوکت عابد نے اپنے دیباچے میں ریڈیو، ٹی وی اور محافل و مجالس کے ممتاز نعت خوانوں کی خدمات کا تذکرہ کرنے کے بعد سید صبیح الدین صبیح رحمانی کے منفرد آہنگ اور جادو اثر ترنم کو سراہا ہے۔ موصوف کی رائے میں نعت خوانی میں ان کے فن کو درجہ کمال حاصل ہے۔ انہوں نے سامعین کے ذوق سماعت کے ساتھ ساتھ ذوق شعری کو بھی بلند کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر شہزاد احمد مرحوم کا مضمون طویل ہے اور ان میں قواعد بھی شامل ہیں اور کئی اور بھی بڑی معلومات افزا باتیں اس دیباچے کا یا ابتدائیے کا حصہ ہیں۔ انہوں نے موصوف صبیح رحمانی کی نعت خوانی، نعت گوئی، نعت فہمی اور نعت جوئی یہ عناصر قائم کرنے کے بعد جو 4 شعبے ہیں، اس حوالے سے ان کی خدمات کا بھرپور جائزہ لیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ نعتیہ خدمات ادب نعت میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر شہزاد احمد نے ناظرین محترم ابتدائیے کے دوسرے حصے میں اپنے ممدوح کے حالات حیات، تصانیف اور ان کے مرتبہ نعتیہ انتخابات، مرتبہ کتب، اعزازات و اعترافات کا مفصل تذکرہ کیا ہے۔ اس کا فلیپ اول جو ہے وہ ڈاکٹر عزیز احسن کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ موصوف لکھتے ہیں کہ اور یہ فلیپ کے آخری حصے سے میں نے اقتباس لیا ہے کہ رئیس احمد ٹی وی کے مختلف چینلز پر نظر آتے ہیں۔ وہ خود بھی نعتیہ شاعری کرتے ہیں اور محافل کی نظامت بھی بڑے تندرست سے کرتے ہیں۔ انہوں نے صبیح رحمانی کی پڑھی ہوئی نعتوں کا انتخاب کر کے تشنگان معیار حمد و نعت کو ایک لازوال تحفہ عطا کیا ہے۔ صبیح رحمانی کے انداز نعت خوانی کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر عزیز احسن کا کہنا ہے کہ انہیں اللہ رب العزت نے جہاں شعری اسالیب کا گہرا شعور عطا کیا ہے اور تخلیقی جوہر سے نوازا ہے، وہیں سخن فہمی کا ایسا معیار بھی انہیں بخشا ہے کہ وہ جس شاعر کی بھی نعت پڑھتے ہیں یا پڑھنے کے لیے منتخب کرتے ہیں، اسے اپنے لحن، تلفظ کی ادائی اور اپنے جذبے دروں کی شمولیت سے وہ حسن عطا کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے الفاظ کو رنگ اور رنگوں کو خوشبوؤں میں معطر کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب کے مطابق جو انہوں نے رائے پس ورق پہ لکھی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سید صبیح الدین رحمانی صاحب خود بھی نعت کو شاعر ہیں اور خوبصورت انداز میں نعت پڑھتے ہیں۔ ان کا کلام معیاری ہے۔ ہمارے ہاں نعت میں نعت کی غرض سے بڑھ کر طرز کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے صبیح رحمانی صاحب میرے پسندیدہ نعت خواں ہیں۔ یہ لفظ کے معنی کو جانتے ہیں اور ادا کرتے وقت لگتا ہے پوری معنویت ان پر طاری ہے۔ دوسرا پس ورق جو ہے وہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے لکھا ہے۔ ان کی رائے میں وہ لکھتے ہیں کہ راکم نے ان کے نظم و نثر پر مشتمل کلام، ان کی عادات و اطوار، طرز بیان و انداز ادائے ثنائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد قریب سے مشاہدہ کیا ہے۔ ماشاء اللہ انہیں ان تمام امور میں بہترین و کامل پایا۔ ایسی شخصیات عالم اسلام
کا عظیم سرمایہ ہے۔ تو یہ اپنے عہد کے معروف مشاہیر کے وہ اقتباسات ہیں، ان کی آراء سے بڑی وسیع آراء ہیں، بڑی معتبر ہیں، ان میں سے چند سطور آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ رئیس احمد حریم نعت کے زیر عنوان اس کتاب کے ابتدائیے میں پیش لفظ میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ انتخاب کیوں کیا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں۔ وہ حریم نعت ایک عمدہ انتخاب ہے جو انہوں نے ترتیب دیا ہے۔ وہ ان فنی نزاکتوں اور فکری لطافتوں سے بخوبی آگاہ ہے جو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت و مودت پیش کرنے کے لیے نہ صرف بہت ضروری ہیں بلکہ ایمان کی دولت کے تحفظ کے لیے ان لوازم کو پیش نگاہ رکھنا احسن ہے۔ یہ انتخاب اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس میں اردو کے ممتاز شعراء کا کلام یکجا جمع کر دیا گیا ہے، اور دوسرا اس انتخاب کو دیکھ کے اس کے مرتب رئیس احمد کے حسن انتخاب کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور حسن ترتیب سے یہ کتاب انہوں نے نظر قارئین کی ہے۔ یہ کتاب ناظرین محترم 192 صفحات پہ مشتمل ہے اور 2017 میں منظر عام پر آئی تھی۔ اس کی تزئین سید محمد سرمد اور سید محمد تابش نے کی، جبکہ اشاعت کا اہتمام سید محمد عبدالوہاب قادری نے کیا ہے۔ اس روح پرور انتخاب کے ناشر نعت ریسرچ سینٹر کراچی اور تقسیم کار کتاب سرائے اردو بازار لاہور اور فضلی بک اردو بازار کراچی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ کتاب اپنے کئی خوبصورت زاویوں کی بدولت ممتاز حیثیت رکھتی ہے، خاص طور پہ نعتیہ انتخابات کے ذیل میں، اور یہ نعتیہ انتخابات ان کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں جو محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ لیکن اس کلام کی نوعیت یہ ہے کہ یہ ایک نعت خوان نے جو کلام پڑھا ہے وہ خود سید صبیح رحمانی کے حسن انتخاب کا بھی ترجمہ ہے۔ یہ کتاب ناظرین محترم کئی حوالوں سے میں اسے بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا انتخاب ہے، اور نعت خوانوں کے لیے بھی یہ ایک بہت اہم سرمایہ بن سکتا ہے اگر وہ اسے پڑھنا چاہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔